السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل 26 احمد رضا آفیشیل۔ دوستو، پہلی کی طرح آج پھر میں آپ کے لایا ہوں ایک نہایت نصیحت آموز حکایت، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور عرض کی کہ حضور، مجھے اپنی صحبت بابرکت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے ہمراہی کی اجازت عطا فرما دی اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک پتھر کے قریب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بیٹھو، ہم یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی دونوں نے کھا لی، یعنی کہ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کھا لی اور دوسری روٹی اس شخص نے کھا لی اور تیسری روٹی بچی رہی۔ آپ علیہ السلام نے روٹی کو وہیں چھوڑا اور نہر پر تشریف لے گئے اور پانی پیا۔ پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کی طرف اشارہ کیا اور وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، اسے بھونا اور پھر اس کا گوشت کھایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں جمع کی اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو یکایک وہ ہڈیاں ہرن کا بچہ بن گیا اور وہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا روانہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھوایا، اس حسد بچا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو اس شخص نے بولا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا پار کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھے اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھوایا، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اور اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ روٹی کس نے لی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا کہ اے ریت، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس ریت یعنی سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا کہ ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا اور تیسرا حصہ اس شخص کا جس نے وہ روٹی چرائی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ تینوں حصے تم ہی رکھ لو، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس شخص کو وہیں چھوڑا اور آگے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اتنا زیادہ سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے سارا سونا جمع کیا اور وہاں سے چل دیا۔ اتنے میں وہاں 2 اور شخص پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویران صحرا میں صرف یہ اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس بہت سارا سونا بھی ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اسے قتل کر کے اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے قتل نہ کرو، بلکہ ہم اس سونے کو باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ دونوں شخص قتل سے باز رہے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ ہم سونا برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص قریبی بازار میں جا کر کھانا خرید لائے، کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا برابر تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا۔ جب اس نے کھانا خرید لیا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جیسے وہ دونوں سے کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے اور سارا سونا میں لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ ادھر ان دونوں ساتھیوں میں کی نیتوں میں بھی سونا دے کر فطور آ گیا تھا۔
اور انہوں نے مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور سونا ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر پہنچا تو پہلے ان دونوں ساتھیوں نے اس شخص کو قتل کیا اور بڑے مزے سے زہر ملا کھانا کھانے لگے۔ کچھ دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ وہیں ڈھیر کے ڈھیر ہو گئے اور سونا ویسے کے ویسے جوں کا توں وہیں پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں آ گیا وہ پھنس گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمیں دنیا کی لالچ سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور مال کے وبال سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمیں دنیا کی لالچ سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما اور مال کے وبال سے محفوظ فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی لگی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو